بہت ہی ادب احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ مسند خلافت پر تشریف لائے. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. مرشد من ہم سب کے مربی محترم قاری الطاف صاحب دامت برکات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. صدق اللہ العظیم. مہمانان مکرم، بطور خاص ہمارے رفیق حضرت مفتی محفوظ احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم، محترم سامعین اور سامعات، ہماری آج کی یہ نشست بہت سارے امور پر مشتمل ہے، جس میں سے مدارس کے طلباء کا اعزاز ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے، جس میں بطور خاص نشہ مکت، اور اسی طریقے سے انڈو سعودی ٹور کی آفس کا افتتاح ہے. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے حوصلوں کو قبول فرما لے اور بہت سے خیرات و برکات سے ان کو مالا مال فرما دے. جلسے کا عنوان ہے دین و دنیا کی کامیابی کا سفر. اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت میں تبدیل کر دے. جو مشن، جو پروگرام یہ نوجوان لے کر کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور پوری امت کو بھی. حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ماموں تھے. انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نصیحت کی تھی اور فرمایا تھا کہ اشرف علی، دوسروں کی چپلوں کی حفاظت میں اپنی گٹھری مت چوری کروا دینا، یعنی کہ دوسروں کی فکر میں اتنا مت پڑ جانا کہ تمہارا اپنا دین برباد ہو جائے. میں اس بات کو کہہ کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ ہماری یہ نشست دینی نسبت کی ہے، اس کی نسبت دین سے ہے، لیکن نشست میں بہت سے ایسے کام کاج ہو رہے ہیں جو بے دینی ہیں. بطور خاص، جس کا خاص طور پر مجھ کو بہت قلق اور افسوس ہوا کہ جب جلسہ گاہ میں ہم لوگ آنے لگے تو اس طرح پھولوں کی بارش اور بوچھار، یہ استقبال، یہ سنت کے خلاف ہے. یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ نہیں ہے، یہ دنیا داروں کا طریقہ ہے. اس سے دین کی شبیہ خراب ہوگی، دین بدنام ہوگا. الدین یسرن ہمارے نبی نے کہا ہے، دین آسان ہے. دین کو آسان کیا جائے، اس کے سیکھنے کے طریقے کو آسان کیا جائے تاکہ لوگ اس میں حریص ہو جائیں. تو ان تمام چیزوں سے پرہیز ہونا چاہیے. دینی پروگرام میں ایسی چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے دین کی شبیہ خراب ہو، دین کی بدنامی ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ آئندہ ان سب چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے بزرگوں، مجھ کو عنوان دیا گیا تھا نشہ مکت کے تعلق سے، اور پھر چونکہ یہاں ٹور کی آفس کا افتتاح بھی ہے، تو چونکہ ابھی قریب میں سفر عمرہ سے واپس آیا ہوں، تو بہت سی چیزیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، اور یہ تھا کہ اس کو کسی موقع سے انشاءاللہ بیان کریں گے اور لوگوں میں پھیلائیں گے. بلکہ ایک ارادہ یہ ہوا تھا کہ اس کو تحریر کر کے
ہر ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو ٹور سے وابستہ ہیں اور حج عمرہ کا ٹور لے کر کے چلتے ہیں، ان کو یہ پیغام دیں گے۔ ہم لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں آج عمرہ اور حج کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب بکثرت لوگ عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور حوصلوں کو، جذبات کو اللہ بڑھائے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں سے کہوں گا جو حج عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ سفر عبادت ہے، سفر سیاحت نہیں ہے۔ اب عام طور پر سفر کرنے والے، ان کے پیش نظر عبادت نہیں ہوتی ہے بلکہ سیاحت ہوتی ہے، اور عجیب عجیب فتنے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی ایک نئی چیز یہ چل پڑی ہے ہمارے ماحول میں، پوری دنیا میں چل رہی ہے کہ بولے مدینہ پاک میں نکاح کریں گے۔ ہم دین کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ دین بہت آسان ہے، نکاح کو آسان کریں۔ ایک بہت بڑا خرچ نکاح اور شادی کے نام پر ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے نکاح اور شادی کو آسان کر دیا، مختصر کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امت کا ہر فرد مالدار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب وہ چاہے شہر میں نکاح ہو رہا ہو یا باہر جا کر کے، خاص طور پر ابھی جو بلا چلی ہے مدینے میں نکاح کرنے کی نوجوانوں کی خواہش ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن جو نکاح کا خواہش مند ہے اس کو اپنی زندگی میں بھی غور کرنا چاہیے، کیا میں نمازوں کا پابند ہوں؟ میں قرآن مجید پڑھنے والا ہوں؟ میری زندگی کیسی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مدینہ پاک میں نکاح ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد پوری رات موبائل میں لگے ہوں گے تو نجات ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ایک اچھا جذبہ ہے، اگر غیر اختیاری طور پر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اختیاراً کچھ اپنے گھرانے کو لے کر جانا اور کچھ سسرالی لوگوں کو لینا، سب کا خرچ برداشت کرنا، اس کے بعد پھر وہاں لے جا کر کے نکاح کرنا، پھر وہاں ویڈیوز بنا کر کے اس کو شائع کرنا، یہ سب فتنے ہی فتنے ہیں۔ ابھی قریب میں ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا کہ مدینہ پاک میں صحن میں ایک نکاح ہو رہا ہے، لڑکا بھی موجود ہے، لڑکی بھی یعنی دلہن بھی موجود ہے۔ نکاح کے بعد جس بے حیائی کے ساتھ دونوں آپس میں مل رہے ہیں اور رشتہ داروں سے ملاقات کر رہے ہیں، شرم آ گئی کہ نبی کے در پر پہنچ کر کے اس طرح کی بے حیائی اور بے شرمی، افسوس کا مقام ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہماری کسی حرکت سے ہمارا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ جس مقام کے بارے میں، جہاں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ وہاں کے آداب بہت ہی عالی آداب ہیں، لیکن آج جس طریقے سے حرمین شریفین جانے والے بغیر تربیت کے جو جا رہے ہیں، وہاں جو وقت گزاری کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ عبادت کے نیت سے نہیں، سیاحت کے لیے آئیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ سفر عبادت نہیں بلکہ سفر سیاحت ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو چلا ہے کہ وہاں جا کر کے نکاح کریں گے، اس سلسلے میں اپنے مقامی علماء سے پوچھنا چاہیے کہ یہ عمل کہاں تک درست اور کتنا اچھا ہے اور اس کی برکت کتنی ہے۔ فضول خرچی تو نہیں ہے۔ نبی نے نکاح کے سلسلے میں تعلیم دی، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو، یعنی قرض بھی نہ ہو، حرج بھی نہ ہو۔ اب نکاح کے لیے ہم سفر کر کے جا رہے ہیں صرف وہاں پر، یہ حرج کی بات ہے۔ بہرحال ایک تو یہ ہے، دوسری ایک بلا معاشرے میں یہ چل رہی ہے، ہمارے نوجوان آپس میں یہ طے کرتے ہیں رشتہ طے ہونے کے بعد کہ اس کا بھی پاسپورٹ بنوا لو، میں نکاح کے 8 دن کے بعد اس کو لے کر عمرہ کرنے جاؤں گا۔ یہ ایک بلا چلی ہے، فتنہ ہے یہ۔ تو ظاہر سی بات ہے، عبادت کرنی ہے تو یہاں بھی ہو جائے گی
اور عمرہ کرنے میں اتنی جلدی کیوں ہے؟ چونکہ ماحول میں یہ بات ہے کہ نو بے احاطہ جوڑا عام طور پر کہیں تفریح کے لیے جاتا ہے تو کیا وہ تفریح گاہ ہے؟ نو بے احاطہ جوڑا جب وہاں پہنچتا ہے تو عبادت میں اتنا نہیں لگتا، دیگر کاموں میں زیادہ نظر آتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ وہاں جانے کے بعد ان کے اوقات مطاف میں حرم میں زیادہ نہیں گزرتے، بلکہ جا بجا سیلفی لینے میں، فوٹو اور تصویریں کھنچوانے میں لگتے ہیں۔ یہ سیاحت ہو گئی۔ اس لیے میں ان باتوں کو سامنے رکھ کر عمرہ کرنے جانے والوں سے درخواست کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو بھی یہ حق دیں گے کہ اپنے طواف کرنے والوں کی سفارش کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا تو بیت اللہ حضور کے پاس جائے گا، کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگوں نے میرا طواف کیا ہے میں ان کا سفارش کر دوں گا، جو نہیں کر سکو ان کی سفارش آپ کر دیجئے۔ حجر اسود کو بھی یہ موقع دیا جائے گا، وہ بھی سفارش کرے گا اپنا بوسہ لینے والوں کی، استلام کرنے والوں کی بھی۔ میں اسی لیے جو لوگ بوسہ لینے میں بہت تگ و دو کوشش کرتے ہیں ان سے کہا کرتا ہوں اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو۔ جو فضیلت حجر اسود کو بوسہ لینے میں حاصل ہو رہی ہے وہ استلام سے بھی حاصل ہو رہی ہے، لیکن نوجوان بس صرف اس لیے وہاں کوشش کرتے کہ یہاں آ کر کے کہیں میں تو بوسہ لیا، ایسا تھا ویسا تھا، پھر اس بیان کرتے ہیں اس کو آ کر کے۔ عبادت کو بھی آسان بنایا جائے، اچھے ڈھنگ سے ادا کیا جائے۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ حج اور عمرے کے عنوان کی ہی آیت ہے، جائے کہ میں نے اس کی تلاوت نشہ مکت کے عنوان سے کی ہے، لیکن دونوں موضوع اس میں جمع ہو گئے۔ وہاں جانے کے بعد چونکہ تربیت نہیں ہوتی ہے تو وقت گزاری مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے جانے والوں سے میں درخواست کروں گا کہ وہ جانے سے پہلے کم از کم 1 مہینہ کسی مربی عالم دین کے پاس روزانہ 1 گھنٹے کا وقت دیں اور ان سے وہاں جا کر کے وقت گزاری سیکھیں کہ حرمین میں ہم کو وقت کیسے گزارنا ہے۔ مقام پر نماز کی پابندی نہیں ہے تو وہاں جا کر کے بھی پابندی نہیں کرتے۔ یہ ہو کہ اپنے روم پر نماز پڑھ لی الگ بات ہے، لیکن حال یہاں تک کہ ہے کہ نمازیں قضا ہو جاتی ہے اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، حرم جانا تو دور کی بات۔ اس لیے اپنے آپ کو یہاں نماز کا پابند بنانے کی کوشش کریں اور کسی نہ کسی مربی عالم دین کے پاس جا کر کے وہاں وقت گزاری سیکھیں۔ میں بہت قلق اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا، ابھی اس مرتبہ سفر میں مجھ کو ایسے لوگ بھی ملے ہیں جن کو لبیک بھی نہیں آتا، تلبیہ بھی نہیں آتی۔ اب بتاؤ وہ کیسے عمرہ کر رہے ہوں گے؟ یہ افسوس کا مقام ہے۔ عمرہ صرف مال دولت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ اللہ نے پیسہ دے دیا ہے اب ہم جو ہے تو پیسہ بھریں اور چلے جائیں، سب کام تو ٹور والے کر دیں گے، ٹور والے سب کام کر دیں گے، کھانے سونے کا انتظام کر دیں گے، لیکن عمرہ نہیں کریں گے ہماری طرف سے۔ ہم کو سیکھنا پڑے گا اس کو، عمرہ کیسے کرنا ہے، وہاں کیسے وقت گزارنا ہے اور وہاں کیسے رہنا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کسی مربی عالم دین کے پاس جائیں، روزانہ 1 گھنٹہ لگائیں، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کے مصداق ہوں گے کہ ہم جا رہے ہیں عبادت کے لیے، اب اس کو سیکھ رہے ہیں۔ اگر بغیر سیکھے وہاں جائیں گے تو وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے حالات یہ ہو جاتے ہیں ان کو گھر کی یادیں ستانے لگتی ہیں، کاروبار یاد آنے لگتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کا وہ حال اچھا ہے کہ یہاں رہ کر کے اس کو حرم یاد آ رہا ہو، لیکن یہ حال بہت خراب ہے کہ وہاں رہ کر کے اس کو گھر کاروبار کی یاد ستا رہی ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے یہ، چونکہ اس ماحول میں یہاں رہ کر نہیں گئے تھے، اب وہاں جا کر کے پورا روحانی اور نورانی ماحول ہے، اس میں وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اپنے مقصد اور مطلب کی چیز یعنی موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر گھوم پھر کر کے سیلفی لیں گے، فوٹو لیں گے، یا نہیں کچھ تو ویڈیو کالنگ کر کے اپنے دوستوں سے دل بہلا رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ کو تلاش کرنے جاتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ حرمین میں اپنے وقت کو گزاریں،
بیت اللہ کے پاس گزاریں تاکہ کل قیامت کو بیت اللہ کی شفاعت اور سفارش حاصل ہو جائے۔ لیکن اس کے برخلاف آج جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم لوگ وہاں جاتے ہی نہیں، ایک نماز جا کر پڑھ لی اور اس کے بعد پھر روم پر آ جاتے ہیں، وقت گزاری کرتے ہیں۔ بہرحال اس کا ایک دوسرا حل یہ ہے جانے والوں کے لیے کہ جو جا رہے ہیں، اگر ایسے 10-15 لوگ ہیں تو وہ اپنے خرچے میں کچھ خرچے بڑھا لیں اور 15 لوگ مل کر کے کسی مربی عالم دین کو طے کر لیں کہ ہم ان کو اپنا امیر بنا کر لے جائیں گے تاکہ یہ ہم کو اچھے ڈھنگ سے عمرہ کرائیں اور ہماری وقت گزاری کرے۔ میں نے ایسا منظر دیکھا ہے، وہاں پر ایک علاقے سے کچھ لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ ایسے آتے ہیں، پورے 24 گھنٹے کا ان کا ایک نظام ہوتا ہے، وہ ان کو باقاعدہ تہجد میں جا کر جگاتے ہیں، تہجد میں سب کو لے کر جاتے ہیں، فجر میں لے جاتے ہیں، عصر کے بعد تعلیم کرتے ہیں، ان کو دین سکھاتے ہیں۔ ہر مرتبہ وہ ایسے ہی آتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی مجھ کو یہ منظر دیکھ کر کے، بغیر امیر کے اور بغیر کسی منظم اور اچھے طریقے کے جائیں گے تو وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اب جا رہے ہیں تو کچھ اس طرح کا انتظام بھی کر کے جائیں کہ ہمارا کوئی سرپرست اور امیر ہو جو ہم کو یہاں سفر عمرہ کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت کا ذریعہ بن جائے، اس لیے کہ اصلاح تو فرض ہے نا، ہر ایک کو اپنی اصلاح کرانا فرض ہے، تو یہ سفر عمرہ ہی ذریعہ بن جائے ہماری اصلاح کا اور تربیت کا، اپنی اصلاح تربیت کے مقصد سے جائیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جانے والے اس کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ میں اب ٹور کے لوگوں کو ایک درخواست کروں گا کہ وہ خود اس طرح انتظام کریں کہ اپنی طرف سے، اپنے ٹور کی طرف سے ایک معلم کا انتخاب کر دیں جو کسی مسجد میں بیٹھے اور وہاں بیٹھ کر کے جو ان کے گروپ سے جانے والے ہیں، ٹور سے جانے والے ہیں، ان کے لیے وقت طے کر دے۔ اب تم نے یہاں بھر دیا، روزانہ 1 گھنٹہ یہاں آپ کو آنا ہے، اور جب جن پر اطمینان ہو جائے کہ ہاں اس نے اچھا خاصا سیکھ لیا ہے، اب اس کو لے کر کے جائیں۔ تعجب کی بات ہے، میں آپ لوگ کو بتاؤں گا، MP کے کچھ حاجی ملے مجھ کو مدینہ پاک میں، اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے حجر اسود کہاں ہے، بولے کہاں سے طواف شروع کیا جائے گا، جبکہ حجر اسود بیت اللہ میں ہے، مکہ شریف میں، وہ مدینہ پاک میں ڈھونڈ رہے تھے کہ طواف کہاں سے شروع کیا جائے گا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں لوگ گڑبڑا جاتے ہیں۔ جب یہاں سے اچھی تربیت لے کر جائیں گے، سیکھ کر جائیں گے، تو وہاں اطمینان سے اعمال کریں گے۔ تو ٹور کے لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنی طرف سے ایک معلم طے کر دیں، اس کی تنخواہ مقرر کر دیں، اور وہ روزانہ 1 گھنٹہ تمہارے اپنے گروپ سے جانے والے حاجیوں کی تربیت کیا کریں۔ یہ 1 دن کی جو تربیتی کلاس ہوتی ہے ناکافی ہے۔ آج بے شمار ایسے جانے والے مل جائیں گے جن کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہوگی، اس کے آگے کی صورتیں تو 2 نمبر پر۔ وہ مربی ایک نصاب تیار کرے سورہ فاتحہ اور کم از کم 4 صورتوں ان کو اس مدت میں یاد کرا دے تاکہ وہ جا کر کے وہاں نماز تو صحیح پڑھیں۔ یعنی گویا کہ ان کے سفر عمرہ کا تربیت کا نظام یہاں سے شروع ہو جائے تو پورا سفر انشاءاللہ تربیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ نظام ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چند چیزیں ایسی محسوس ہو رہی، دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اب بہت سے بچے اپنے گھر کے لوگوں کو اکیلا اور تنہا بھیج دیتے ہیں۔ باپ ضعیف ہے، ان کو اکیلا بھیج دیا۔ ابھی تو ٹھیک ہے، یہ کچھ حد تک کہ ٹھیک تھا کہ باپ کو بھیج دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ باپ اگر کمزور ہے، عمر دراز ہے، تو خود کو ایک ساتھ میں جائے اور ان کو ساتھ میں لے کر کے اس سفر میں سفر کرائے، عمرہ کرائے، طواف کرائے۔ ورنہ ایسے لوگ وہاں جا کر کے جب ان کو کوئی معاون نہیں ملتا تو پھر پورا وقت وہ ادھر ادھر گزار دیتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑی خراب بات یہ ہے کہ اب ایسے لوگ بھی جا رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی، ایسے بے غیرت اور بے شرم لوگ بھی ہیں جو اپنے گھر کی خواتین کو بغیر محرم کے بھیج دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قانون نے کچھ اس طرح کی بد اخلاقی کی ہے، لیکن ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم بغیر محرم کے عورتوں کو بھیج دیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ میں ٹور کے لوگوں سے گزارش کروں گا، اس طرح کی کوئی بھی سیٹ آئے یا کوئی بھی عمرہ کرنے والا آئے، کہہ دے بھائی نہیں، بغیر محرم کے ہم نہیں لے جائیں گے۔ اس طرح کا ایک منظم نظام بنے تربیت کا،
اور ایک قاعدہ اور ضابطہ ہو ٹور کے لوگوں کا. اگر ہم چلا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک ذریعہ معاش جہاں ہے تو ایک بہترین ذریعہ خدمت بھی ہے, اس کے ذریعے ایک دینی خدمت ہو. میرے ٹور کے لوگوں سے گزارش ہے اور میں یہی امید رکھتا ہوں عزبہ سوسائٹی کے لوگوں سے کہ آپ لوگ ایک کام لے کر کے چل رہے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ لوگ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سب کے لیے رہنما اور رہبر ہو جائے گا. ایک نظام بنائے, کامیابی سے چلیں گے انشاءاللہ, چونکہ ہمارا ٹور پھر یہ ہو جائے گا کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں, لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. چونکہ دوسرا موضوع مجھ کو دیا گیا تھا نشہ مکت, میں ایک بات صرف اس میں یہ کہنا چاہوں گا, نشے کے نقصانات کون نہیں جانتا, اس کے احکامات کو بھی جانتے ہیں, اس کے نقصانات کو بھی جانتے ہیں کہ فقہا نے اس کو مکروہ تحریمی بھی لکھا ہے, بعض فقہا نے اس کو حرام بھی لکھا ہے. خاص طور پر یہ پوڑی تمباکو جو ہے, شراب تو حرام ہے ہی, اس کے حل کے لیے ہم سب کچھ کر لیں گے, لیکن یہ مسئلہ اس وقت تک نہیں حل ہو سکتا جب تک کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کریں گے. ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریں, اپنے بچوں کی نگرانی کریں, کچھ وقت اپنے بچوں کو دیں, ان کو اچھا ماحول دیں. آج حال یہ ہے کہ بہت سے ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں کی نگرانی کیا, ان کو وقت دیتے ہی نہیں. بچہ کہاں رات گزار رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم لوگوں کو. اس کا آسان طریقہ یہ ہے, گھر میں ماحول بنائیں سیکھنے سکھانے کا. روزانہ کا ایک وقت طے کریں کہ یہ آدھا گھنٹہ اس میں تعلیم ہوگی, کچھ ذکر ہوگا, کچھ پڑھا جائے گا, کچھ سیکھنا سکھانا ہوگا. اگر یہ نہیں کر سکتا باپ تو کم از کم اپنی اولاد سے یہ پوچھ لے بیٹھ کر, بیٹے آج تمہارے مکتب میں تم کو کیا پڑھایا گیا تھا بتاؤ نا. اپنے بچے سے ہی سن لے, اپنی اولاد پر اپنا رعب قائم کریں. ہم نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا, یہ آج بے روی کا شکار ہو گئی. اولاد کی نگرانی کرے. مذہب نے پہلا ذمہ دار ماں باپ کو بنایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ قوم اور معاشرے میں اس کا دھندا بیوپار کرتے ہیں ان کو جا کر عاجزانہ درخواست کریں کہ تم کم عمر بچوں کو کیوں دے دیتے ہو ایسی چیزیں. جیسے ہمارے بچے ہیں تو تمہارے بھی بچے ہیں. اگر ہمارے بچے تمہارے اس عمل سے بگڑیں گے تو تمہاری اولاد بھی محفوظ نہیں رہے گی. ہر شخص اگر قوم کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ لیا کہ یہ میرا بچہ ہے, ہم جو چیز اپنی اولاد کے لیے ناپسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے بچوں کے لیے بھی ناپسند کرے. اگر یہ زاویہ ہم نے بنا لیا تو انشاءاللہ بہت جلد معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ آج ہمارا حال یہ ہے, اگر کسی بچے کو دیکھا پوڑی کھا رہا ہے اور اس سے کہا جائے ذرا اس کو سمجھا دو, تو دوسرا کہہ رہے ہیں تو اس کو بولے پورا خاندانی ایسا ہے. بولے بھائی یہ مت دیکھو یہ کس خاندان کا ہے, کس فرد کا ہے, یہ دیکھو کہ کس نبی کا امتی ہے. ہم بھی اسی نبی کے امتی. اس لیے اس سلسلے میں بہت سی باتیں چل رہی ہے, اس انداز سے اس کا حل کیا جائے. لیکن میرے بزرگوں آسان سا حل یہ ہے, ہر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرنا شروع کر دے, ان کو وقت دینا شروع کر دے, ان کو لے کر بیٹھیں, ان کو اچھا ماحول دیں, ان کے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرے, دین کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر اتاریں کہ دین کتنی اہم چیز ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ظاہر یہ ذمہ داری مکتب کے لوگ پوری کرتے ہیں, لیکن ہم کو اس سے مفر نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کم از کم نگرانی کریں ان کی. مکتب سے نکلنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں, کس وقت مکتب جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, کس کے ساتھ رہ رہے ہیں, بہت باریکی سے نظر رکھیں. ہم اس کے نقصانات کو بھی جان رہے ہیں. قرآن نے کہا ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. یہ جو پوڑی کھانے والے ہیں گویا کہ اپنے آپ کو اپنے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے, دیکھ رہے ہیں سب لوگ. اس کے ذریعے کینسر کا مرض عام ہو رہا ہے, اور اس کی بنا پر جنسیات خراب ہو رہی ہے. میں بہت کھل کر کے اس کو نہیں کہنا چاہتا ہوں, ہر قسم کی کمزوری آ رہی ہے. ہم اس کے نقصان کو دیکھنے کے بعد بھی اگر نہ سمجھیں
تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہوگا. اس لیے میں گزارش کروں گا اس سلسلے میں سب سے پہلے ہر ماں باپ اپنے بچوں کی اپنی نگرانی شروع کر دے اور اپنی ذمہ داری کو پوری کرے تو بہت آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ورنہ ہم لاکھ کوشش کر لیں گے، ان کو سمجھاؤ ان کو سمجھاؤ، بہت مشکل ہے، لیکن اپنی اولاد کو سمجھانا آسان ہے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو بہت بہت قبول فرما لے اور ہمارے اس اجتماع کو بھی قبول فرما لے، اس کے خیرات و برکات سے مالا مال فرما دے. ہماری نوجوانوں کے حوصلوں کو اللہ خوب بلند فرمائے، صحیح ڈھنگ سے صحیح رخ سے ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل مقرر تو مولانا محفوظ صاحب ہیں، میں چونکہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بیٹھ گیا کہ میں بول کر کے چلا مجھ کو ایک جنازے میں شرکت کرنا ہے اور اس کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنا بڑا میرے لیے مشکل ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا مجھ کو پہلے موقع دے دیا جائے. انشاءاللہ مفتی محفوظ صاحب آپ لوگوں کے سامنے بہت اہم باتیں بیان کریں گے، توجہ سے دھیان سے سنیے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.